شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قربانی اہم مالی عبادت اور شریعت اسلام میں سے ہے، اس لیے اس عمل کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی۔ یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا۔ چنانچہ سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں ارشاد بانی ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کے صورت عطا فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ قرآن مجید کی روح سے قربانی اسلامی شرعیاتی نشانیوں میں سے ہے جس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت نمایاں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج آیت نمبر 32، 36، 37 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: یہ ساری باتیں یاد رکھو اور جو شخص اللہ کے شریعت کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں۔ اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی نے یہ جانور اس طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور جو لوگ خوش اسلوب سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ شأن کے معنی ہیں وہ علامتیں جن کے دیکھ کر دوسری چیز یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت واجب قرار دی ہے اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں اور ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا مگر جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین بتوں کے نام پر اور عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربانی آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی نماز اور قربانی کا عمل اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہے۔ اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا۔ ترجمہ: کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قربانیوں کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟
فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ عرض کیا اور اون، جن جانوروں میں بال کی بجائے اون ہوتی ہے ان سے ثواب کس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرما کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے جہاں قربانی کی فضیلت و اہمیت واضح ہوتی ہے، وہاں پر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے بڑے موٹے تازے سینگوں والے سیاہ و سفید رنگت والے 2 خصی مینڈے خریدتے۔ ان میں سے ایک اپنے امتیوں کی طرف سے قربان کرتے جنہوں نے اللہ کی توحید اور آپ کی تبلیغ کی گواہی دی، اور دوسری اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربان کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دمبے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے اور یوں فرمایا کہ بسم اللہ واللہ اکبر، اے اللہ، یہ قربانی میری جانب سے ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دلی خوشی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو اور وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کے آداب۔ نمبر 1، قربانی کا جانور خوبصورت اور خوب موٹا تازہ ہو، کیونکہ راہ خدا میں عمدہ چیز دی جائے اور اس معاملے میں صرف ایک فریضہ ادا کرنے والی بات نہ ہو بلکہ دل سے اس حکم کو پورا کیا جائے۔ اسی لیے فرمایا، پروردگار کے ہاں قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقویٰ نیت وہاں پہنچتا ہے۔ نمبر 2، قربانی میں ریاکاری سے اجتناب کرنا چاہیے اور نہ ذہن میں یہ سوچ ہو کہ اگر میرا کوئی پڑوسی یا دوست اتنی رقم کا جانور لے کر آیا ہے تو میں اس کے مقابلے میں اس سے مہنگا اور اچھا جانور لاؤں گا، لیکن اگر یہ سوچ ہو کہ اس نے خدا کی راہ میں اتنی رقم کا جانور قربان کیا ہے اور میں اس سے بڑھ کر قیمتی جانور قربان کروں گا تو پھر یہ کوئی حرج نہیں، اور حدیث میں اس کو درست اور باعث سے ثواب قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، قربانی سے چند دن پہلے جانور گھر میں باندھے اور اس کی خدمت کرے تاکہ خدمت کا ثواب بھی حاصل ہو، اور گھر میں رکھنے سے جو انس پیدا ہوگی، ذبح کرتے وقت جانور کی جدائی پر جو تکلیف ہوگی اس کا ثواب بھی حاصل ہو۔ قربانی کے جانور کو مارنے یا اذیت دینے سے اجتناب کیا جائے۔ قربانی کرنے کے آداب۔ نمبر 1،
قربانی کے جانور کے سامنے چھری نہ تیز کیا جائے۔ نمبر 2، قربانی کے جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ نمبر 3، قربانی کرنے والا اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہے تو خود ذبح کرے ورنہ دوسرے سے کرائے۔ نمبر 4، جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور ذبح کرنے والا بھی خود قبلہ رخ ہو، یہ سنت ہے۔ نمبر 5، قربانی کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اگر یہ دعا نہ پڑھ سکے تو یوں کہے: اے اللہ، تیری توفیق سے تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، اپنے فضل سے قبول فرما اور ذخیرہ آخرت بنا۔ اے اللہ، میرا مرنا جینا اور میری ساری عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں اور تیرا کوئی بھی شریک نہیں۔ 7، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ 8، ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اے اللہ، اپنی بارگاہ میں اس طرح اس قربانی کو قبول فرما جس طرح تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول فرمایا۔ نمبر 9، ذبح کرنے سے فوراً بعد کھال نہ اتارے بلکہ جسم کی ساکن اور ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرے۔ نمبر 10، گوشت کے 3 حصے کرے، یہ مسنون عمل ہے۔ ایک حصہ راہ خدا میں غریبوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ جو حصے اپنے لیے پسند کرے اس طرح کا گوشت رشتہ داروں اور قربا میں بھی تقسیم کرے۔